بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امیر المومنین کا وہ فرمان جہاں امام فرماتے ہیں کہ میری یہ تلوار جس پر چلی وہ جہنم میں داخل ہوا۔ عجب دعویٰ ہے جناب امیر المومنین کا۔ یہ خط نمبر 41 کے الفاظ ہیں، جہاں جناب امیر المومنین مالیات میں خرد برد کرنے والے کسی عامل کو یہ خط لکھتے ہیں، اور الفاظ یہ ہیں عربی کے۔ جناب امیر فرماتے ہیں وَلَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفِ الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدًا إِلَّا دَخَلَ النَّارِ، اور میں اپنی اس تلوار سے تمہیں ضرب لگاؤں گا جس کا وار میں نے جس کسی پر بھی لگایا وہ سیدھا دوزخ میں گیا۔ عجب انداز ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ ایک بڑا مشہور فرمان ہے پیغمبر اکرم کا، یا علی انت قسیم الجنت والنار، آپ کے ذریعے سے جنت جہنم کی تقسیم ہوتی ہے۔ وہاں علماء فرماتے ہیں یعنی محبت علی میں معیار ہوگا۔ بہرحال یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنی تلوار کو جس انداز میں جہنم میں بھیجنے کا ذریعہ بتلایا، عزیزان دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب جنگ میں کوئی مجاہد جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ جنگ چونکہ حق و باطل کی جنگ ہے، مثلا بالخصوص جب پیغمبر اکرم کی زندگی میں، تو اس وقت جس پہ وہ تلوار چلے گی، جس کی تلوار چلے گی، مد مقابل جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ یہ جنگ حق کی ہے۔ لیکن یہاں ذرا تھوڑی سی دقت کیجئے، جناب امیر علیہ السلام کی تلوار کسی ایک جنگ جو پیغمبر اکرم کی سرپرستی میں لڑی جا رہی ہے اس کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمان اس کے لیے جاری کیا ہے جو جناب امیر علیہ السلام کا اپنا عامل ہے اور مالیات وصول کرتا ہے، اس میں گڑبڑ کرتا ہے، تو اس کو فرمایا میں اگر آپ کو ماروں گا تو یہ آپ کو میری تلوار سیدھے جہنم لے جائے گی۔ اس سے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ تلوار چونکہ ایک معصوم کے ہاتھ میں ہے، اور معصوم کے ہاتھ میں جب یہ تلوار چلتی ہے تو ظاہر ہے یہ حق کے خلاف کبھی نہیں چلتی، لہذا واضح ہوا کہ جناب امیر علیہ السلام کی تلوار حق ہے۔ اور اس میں یہ بھی واضح ہو گیا علی پیغمبر اکرم کے زیر سایہ جس جنگ میں لڑ رہے ہیں وہ بھی علی کی تلوار جہنم میں وارد کرتی ہے۔ علی کی مخالفت کسی اور عنوان سے ہے جیسے مالیات کے حوالے سے، تو اس پر اگر تلوار علی چلتی ہے تو وہ بھی جہنم میں ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اگر پیغمبر اکرم کے بعد جناب امیر علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی جنگ میں آتے ہیں، اگرچہ کلمہ ہی پڑھ رہے ہوں، تو جب پیغمبر اکرم کے اس وسیع کی تلوار ان پر چلے گی تو چونکہ تلوار معصوم کے ہاتھ میں ہے، معصوم کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا، لہذا قتل کرے گا تو اس قتل کی سزا بھی یہی ہوگی کہ وہ سیدھا جہنم جائے گا۔ ایک تو قتل ہوا علی کے ہاتھوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وارد جہنم ہوگا۔ ویسے جناب امیر علیہ السلام کو اپنی تلوار سے کوئی خاص محبت تھی۔ جب جنگ احد سے زخمی ہو کے واپس آئے تو جناب زہرہ مرضیہ استقبال کے لیے آگے بڑھیں، اور جناب امیر علیہ السلام نے اپنی تلوار بی بی کے حوالے کی، اور وہاں ایک جملہ ہے جناب علی علیہ السلام کا، نہج البلاغہ کا نہیں ہے لیکن وہاں جملہ فرمایا بی بی آپ اس کو صاف کیجئے، آج اس نے میرے ساتھ بہت وفا کی ہے اور اس نے سچ کر دکھایا ہے، یعنی دفاع پیغمبر میں یہ تلوار کیسے چلی۔ ویسے جناب امیر علیہ السلام کی شجاعت کے حوالے سے ہم نے اپنی اس کتاب میں ایک باب بنایا ہے شجاعت کا، جس میں 25 موارد ہم نے نہج البلاغہ سے نقل کیے ہیں۔ ایک دو تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ان 25 موارد میں سے۔ مثلا پہلا مورد، جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 27 میں یہ جملہ فرمایا کہ حرب و ضرب کے لیے میں 20 سال کا بھی نہ تھا کہ اٹھ کھڑا ہوا، میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہیں تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اب تو 60 سے اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا ہو جس کی بات نہ مانی جائے۔ تو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا میں 20 سال سے پہلے یہ جنگیں لڑنے لگا ہوں۔ اور دوسرا پھر جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان بڑا مشہور اور کئی دفعہ ہم نے نقل کیا ہے، یہ خطبہ نمبر 190 میں ہے۔ امام فرماتے انا وضعت فی الثغر بکلاکل العرب، میں تو چھوٹے
چھوٹا ہی تھا اور میرا بچپنا ہی تھا کہ ترجمہ مفتی صاحب کا نقل کر دوں، میں نے تو بچپن ہی میں عرب کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا۔ یہ بچپن جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تلوار سے پہلے کا بچپن تھا جناب امیر علیہ السلام کا مکہ کی گلیوں میں۔ ایک اور پوائنٹ جو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے خط نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، حاکم شام کو خط لکھا اور اس میں فرمایا کہ دیکھو مجھے پہچانو، فانا ابو حسن قاتل جدک و خالک و اخیک شدخن یوم بدر، دیکھو مجھے پہچانو، میں کوئی اور نہیں، وہی ابو الحسن ہوں کہ جس نے تمہارے نانا، تمہارے ماموں، تمہارے بھائی کے پرخچٹے اڑا کر بدر کے دن مارا تھا۔ اب اگلا جملہ جو ہے والی کی تلوار جہنم پہنچاتی، امیر فرماتے وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے اور اسی دل گردے کے ساتھ اب بھی دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں، نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے، نہ کوئی نیا نبی کھڑا کیا ہے۔ یہ خط نمبر 10 میں اپنی تلوار کی تعریف جناب امیر المؤمنین نے کی۔ اور آخری جملہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خط نمبر 41 کے الفاظ ہیں، جس پہ علی کی تلوار چلی وہ سیدھا جہنم گیا، اس لیے کہ یہ عصمت کی تلوار ہے اور معصوم کی تلوار نہ حق نہیں چلتی، جب چلتی ہے حق پہ تو جس پہ چلی وہ جہنم گیا۔